بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم۔ آج کا موضوع ایک اہم موضوع ہے۔ حضرت غوث اعظم الشیخ عبدالقادر جیلانی محبوب سبحانی غوث سمدانی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت چار دانگ عالم میں مشہور ہے۔ ان کا تقوی، ان کا علم، ان کی اصلاحی کاوشیں یہ ساری دنیا جانتی ہے، اور دنیا کے کسی کونے میں بھی آپ چلے جائیں، حضرت غوث اعظم الشیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت غیر معروف نہیں ہے۔ لیکن آپ کی زندگی کا ایک وہ پہلو جو اعلی علم کے علاوہ عام لوگوں سے روپوش ہے اور وہ بہت اہم ہے، اس کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی جو شہرت ہے وہ تو ایک غوث کے حوالے سے، ایک ولی کے حوالے سے ہے، لیکن ہمیں یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ آپ ایک بہت بڑے عالم تھے، مفتی تھے، قرآن پاک کی تجوید کے بہت بڑے استاذ تھے، اور علوم جتنے بھی ہیں ان پر آپ کو دسترس حاصل تھی، تصوف، علم کلام، فقہ۔ یہ پہلو ہمارے سامنے آنا بھی چاہیے، اور آج ہمیں آپ کی زندگی کے اس پہلو کو اپنے لیے مشعل راہ بھی بنانا چاہیے۔ آپ جانتے ہیں کہ ایک یتیم بچہ گیلان کے اندر، جس کا والد ماجد کا ایک روحانی خاندان تھا، اور والد ماجد آپ کے بچپن میں انتقال کر گئے، 18 سال کی عمر تک آپ نے گیلان کے اندر مقامی طور پر علم حاصل کیا، اور بنیادی وجہ باہر نہ جانے کی یہ تھی کہ اپنے والدہ کی خدمت کے لیے آپ وہاں ٹھہرے تھے، باہر جانا آپ کے لیے ان حالات میں ممکن نہیں تھا۔ لیکن 470 ہجری میں آپ کی پیدائش ہوئی تھی، اور 18 سال کے بعد یعنی 488 میں آپ اپنی والدہ ماجدہ رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے یہ خود فرمایا کہ مجھے پتہ ہے کہ میرے بیٹے میری زندگی میں تو دوبارہ مجھے نہیں مل سکو گے، لیکن میں تم علم حاصل کرنے کے لیے اس وقت کا جو ایک بہت بڑا مرکز تھا علم کا، بغداد شریف، آپ کو وہاں بھیجا۔ حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے بغداد شریف میں کن حالات میں علم حاصل کیا، تاریخ بتا دی ہے کہ کھانے کو کچھ نہیں ملتا تھا، ہر طرف افلاس اور بھوک، لیکن اس کے باوجود آپ نے اصول علم کو ترجیح دی۔ علم حاصل کرنے کے بعد آپ کے لیے دوسرا بڑا مسئلہ یہ تھا کہ وہ معاشرہ انتشار کا شکار تھا۔ عباسی خلفاء کا 5 عباسی خلفاء کا دور آپ نے دیکھا ہے۔ عباسی خلفاء کی بظاہر حکومت تھی، لیکن حقیقت میں سلجوکیوں کی حکومت تھی، اور ان کو کنٹرول تھا، اور سلجوکیوں اور عباسیوں کے درمیان اقتدار کی جنگ تھی، جس کی بنیاد جو ہے ہر آدمی جانتا ہے کہ دولت کی حرص ہے۔ اگر دولت کی حوث اور حرص نہ ہو تو اقتدار تو ایک بہت بڑا بوجھ ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے تو رو پڑے تھے۔ لوگوں نے پوچھا کہ خوشی کا موقع ہے، آپ نے فرمایا آپ کو یہ پتہ نہیں کہ میرے اوپر کتنا بوجھ ہے۔ تو اس انتشار کی وجہ سے افراتفری تھی، سیاسی معاملات میں اختلافات، اور اسی طرح مذہبی اور فقہی معاملات میں بھی اختلافات کے اس ماحول کے اندر حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے وہ ذمہ داری سونپی جو مکہ مکرمہ کے اس سنگلاخ ماحول کے اندر، کہ جہاں شرک کا ماحول تھا، گمراہی کا ماحول تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ یعنی اگر ہم یہ کہیں کہ جس طرح ایک سخت ماحول میں اور مشکل ماحول میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے، اسی طرح کے ماحول میں حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو کام کرنا پڑا تھا۔ اور آپ تقریروں کو دیکھیں، آپ کے خطابات کو دیکھیں، آپ کے مواعظ کو دیکھیں، تو آپ نے سارے کا سارا زور جو ہے وہ آخرت کے حوالے سے اس توجہ کی طرف دلایا ہے کہ آخرت ہے، دنیا ادھر ہی لے جانی ہے، اس دنیا سے محبت کرو گے تو پھر آخرت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ تو آپ نے لوگوں کو یہ بتایا کہ دنیا فانی ہے، اور دنیا فانی کے لیے ایک دوسرے سے لڑنا، ایک دوسرے سے جھگڑنا جو ہے
یہ معاشرے کو تباہ کر کے رکھ دیتا ہے۔ حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ اتنا پختہ تھا کہ تقدیر کے میں جو لکھا ہے وہ ہو کر کے رہے گا، اس لیے آپ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا نہیں کرتے تھے کہ یا اللہ تقدیر بدل دے، وہ تو تیرا فیصلہ ہے، لیکن ہمیں ثابت قدم رکھتے اس پر۔ چنانچہ اس کے نتیجے میں ایک دفعہ ایسا بھی ہوا کہ آپ کو آزمایا گیا، آپ تقدیر کے اوپر بات کر رہے تھے، قضاء و قدر کے اوپر بات کر رہے تھے کہ اچانک اوپر چھت میں سے سانپ نکلا اور آپ کے اوپر آ کر گرا، جتنا مجمع تھا سارا نکل گیا ڈر کے مارے سے، لیکن حضور غوث پاک کھڑے رہے اور آپ کے اس استقامت کی وجہ سے سانپ جو ہے وہاں سے باہر نکل گیا۔ یہ بتا دیا کہ میرا اللہ کے احکام پر، تقدیر پر اتنا پختہ ایمان ہے۔ آپ نے اپنی زندگی تدریس میں گزاری اور آپ جو واعظ فرماتے تھے 3 دن ہفتے میں واعظ فرماتے، جمعے کے دن مسجد میں تشریف لے جاتے تھے، باقی سارا ہفتہ جو ہے وہ مدرسے میں گزارتے تھے۔ جمعے کا خطبہ جس میں ہزاروں گم گشتگان راہ جو ہے وہ ہدایت پر آتے تھے اور سینکڑوں غیر مسلم مشرک اسلام قبول کرتے تھے۔ منگل کی شب کو آپ مدرسے میں خطاب فرماتے تھے اور اتوار کی صبح کو آپ جو آپ کی ایک اور مقام ہے سرائے جس کو کہتے ہیں اس پر خطاب فرماتے تھے، اور 33 سال آپ نے یہ طریقہ جاری رکھا۔ یہ آپ کا ہی یہ قول ہے کہ میں علم حاصل کر کے میں نے علم حاصل کیا تو اس مقام پر پہنچا، درست العلم حتی صرت کتب، کہ میں نے علم حاصل کیا تو قطبیت کے مقام پر پہنچا۔ آج ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ ہم حضرت غوث اعظم کو ایصال ثواب بھی کریں، لازمان اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن سب سے بڑا جو ہے وہ آپ کے ساتھ تعلق جو ہے وہ اس بنیاد پر قائم کریں، علم حاصل کریں اور علم کے مطابق عمل کریں، دنیا فانی کو ترجیح نہ دیں، آخرت کو ترجیح دیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔